السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہوں۔ وہ ایک اکیلا مالک، اس جہاں کا کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں، کوئی اس کا ساجھیدار نہیں۔ اس کائنات کا وہ ایک اکیلا کریٹر، اس کی قدرتیں بے مثال، ان چیلنجبل اس کی قدرتیں، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لازوال اس کی بادشاہت، لازوال اس کی سلطنت، اور اس کی سلطنت میں کئی دنیایں سما جائیں۔ وہ ایک ایسا اکیلا واحد رب جو ہر ایک کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور ان کو رزق فراہم کر رہا ہے، ان کو سسٹین کر رہا ہے۔ اس بات کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتے ہیں ہم کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید نازل فرمایا، جو رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا سورس ہے۔ اسی آخری پیغام قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اپنی ہدایت کی خاطر۔ ہمارا سفر جو ہے وہ سورۃ الحشر 59 نمبر کی سورت شریفہ کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 2 پہ بات کریں گے، جس کی آیتوں کا سلسلہ رہے گا آیت نمبر 11 سے لے کر کے 17 تک۔ ٹوٹل 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ اللہ کے گلوریس نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا نہیں تم نے دھیان دیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے نافرمانی کی اہل کتاب میں سے، اگر نکالے گئے تم تو ضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور نہیں ہم کہاں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کا بھی، اور اگر جنگ کی نوبت بھی آ گئی تو ضرور ہم مدد کریں گے تمہاری، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو نہیں یہ نکلنے والے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو نہیں یہ مدد کرنے والے ان کی، اور اگر یہ مدد بھی کریں ان کی تو بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر نہیں انہیں کوئی مدد ملنے والی۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اب اس میں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پچھلے رکوع میں جو واقعہ بیان کیا گیا کہ مومنوں کو ایسا موقع پڑا تھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی، اسی واقعے کے تعلق سے یہاں منافق یعنی ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگوں کی حرکتوں کو بتایا گیا ہے کہ انتہائی موقع پرستی والے اور اپارچونسٹک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے ہی فائدے کا سوچتے ہیں، ان کو مشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کی جان کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ مدینے کے مخالفین گروپ سے خفیہ طور پر ہاتھ ملائے ہوئے تھے، اور ان کو ایک کمٹمنٹ اور بھروسہ اور آشواسن دے رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ اگر تم کو در بدر ہونا بھی پڑے تو بھی ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اس تم بالکل فکر مت کرو، اور ہم تمہارے خلاف کسی کے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور اگر تم کو جنگ کی نوبت پڑی تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگوں کے تعلق سے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ڈبل گیم کھیلتے ہیں،
اور ان میں وفاداری ذرا بھی نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی ان کی سوچ ایسی تھی کہ مومنوں کی طاقت کمزور پڑ جائے، اور اس طرح انہوں نے یہ حرکت کی کہ دشمنوں سے اندرونی طور پر ہاتھ ملانے سے ان کو خود کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ ایسے لوگ بڑے مطلب پرست ہوتے ہیں جن کے تعلق سے قرآن مجید میں منافق یعنی ہپوکرائٹس اور کپٹی اور پاکھنڈی کہا گیا ہے۔ ایک آیت کوٹ کروں گا اس سلسلے میں، الذین یتربصون بکم، یہ منافق لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے اور پلہ کس کا بھاری پڑتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، جب مومنوں کے حالات فیوریبل ہوتے ہیں تو بڑی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ سوسائٹی میں ایسے چاپلوس اور چمچہ گیری کرنے والے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہی ہیں جو کامیابی کا کریڈٹ اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ذاتی فائدے کے لالچی لوگ ایسے خود غرض ہوتے ہیں کہ ان کی ہمدردی جتلانے کے پیچھے ان کی اصل نیت کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اور اگر پلہ مومنوں کا ہلکا ہو جائے اور اپوننٹ کا بھاری پڑ جائے، مخالفین کا پلہ بھاری ہو جائے، تو ان کی چاپلوسی کا رخ مخالفین کی طرف ہو جاتا ہے کہ ان سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگوں کا رخ پہچان میں اس وقت ہی آتا ہے جب کوئی کرائسس اور سنکٹ کا وقت آتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان نے حق اور انصاف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حق پرستوں کے ہر حال میں چاہے حالات سازگار ہوں چاہے ناساز ہوں، حق پر جمع رہے انسان۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سورہ ہود کی آیت میں نے کوٹ کی ابھی آپ کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سخت وارننگ دی ہے کہ انکلائنیشن ٹوورڈز رانگ اینڈ انجسٹس، یعنی غلط اور ناانصافی کی طرف اگر جھکاؤ کیا تو مانو اس آدمی نے آگ سے کھیل لیا۔ ایسی حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی اور کوئی بچاؤ نہیں ملے گا، اور اس طرح انسان قیامت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ایسے منافق لوگوں کے کردار کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں کہ موقع پر پیٹھ دکھا کر بھاگنا ہی ان کا کام ہوتا ہے۔ اصل مددگار اور دوست وہ ہوتا ہے جو کرائسس اور مصیبت کے وقت ساتھ میں کھڑا ہو۔ مدینے میں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ایسے لوگوں کی بہادری ایمانداری کے دکھاوے پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قیامت کے روز ایسے منافقوں کی سزا کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق لوگ اس رانگ امپریشن اور غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے ایمان والے ہونے کے جھوٹے جو دعوے ہیں ان وعدوں سے وہ اللہ کو دھوکہ دے سکیں گے، ایسا بالکل نہ سوچیں۔ انسان اپنے بیہیویئر، اپنے آؤٹر بیہیویئر اور باہری دکھاوے والے رویے سے کسی کو بھی امپریس اور متاثر کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو کسی کے دل کے اندرونی کیفیت کی معلومات نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ وہ رب جس نے انسان کو کریٹ کیا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ انسان کے دل کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ This is a proof of the fact that Allah is fully aware of the conditions of every creature. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ He knows the finest detail of each and everything، یعنی وہ ہر ایک کی مکمل تفصیل جانتا ہے۔ اس کی جانکاری اتنی زبردست ہے کہ کوئی باریک سے باریک چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح قیامت کے روز
جب سب کا حساب لیا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ not only the external deeds، صرف ظاہری اور بیرونی اعمال نہیں بلکہ انسان کی فیلنگز، اس کے انٹینشن، اس ڈیزائن اینڈ پرپز، انسان کے اندرونی احساسات، ارادے اور مقصد اور نیت کو بھی پرکھا جائے گا، یعنی انسان کے دل کے ڈیپ ڈاؤن کارنر تک کو ادھیڑ کر کے حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے ان معاملات کی سیریسنس ایک انسان اگر اپنے اندر پیوست کر لے تو اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ایک اٹل سچائی والی بن جائے گی، اور منافقت یعنی ڈبل سٹینڈرڈ والے رویے سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اب ان آیتوں میں کرائسس کے وقت مدینے کے منافقین اور ہپوکریٹس کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی بزدل لوگ تھے، اس میں سبق ملتا ہے انسانوں کو کہ ڈبل سٹینڈرڈ اور ڈبل گیم یعنی دو ناؤ پہ سوار کبھی نہیں ہونا، اور ایسے دکھاوے والے ایمان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ضرور تمہارا زیادہ ڈر ہے ان کے من میں بنسبت اللہ کے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، نہیں ہے یہ جنگ کرنے والے تم سے ایک جٹ ہو کر مگر محفوظ قلعے سے کریں گے یہ، یا پیچھے سے کسی آڑ کے، ان کی دشمنی آپس میں بہت شدید ہے، تم سمجھتے ہو انہیں کہ یہ ایک جٹ ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کی سوچ بالکل جدا جدا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی میں نے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ دکھاوے والے ایمان کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ بھی کیا میں نے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ منافقین کے ایمان اور خوف خدا کے دکھاوے کی پول کھول دی گئی ہے کہ کرائسس کے اور مصیبت کے وقت ان کو اللہ سے زیادہ مومنوں کا خوف تھا، اس لیے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ خوف مدینے کے منافقوں پر ایسا طاری تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں سے ڈرنے لگے۔ ان کے پاس سیلف کانفیڈنس اور خود اعتمادی نہیں تھی کہ وہ ظاہری طور پر مقابلے میں ایمان والوں کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ ایسی جھوٹی اور بناوٹی بہادری دکھاتے تو ان کی خود کی منافقت کی حقیقت سامنے آ جاتی اور ان کا جھوٹا ایمان بے نقاب ہو جاتا۔ ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسانوں کی طاقت کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے ان کو۔ ایسے مطلب پرست لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، وہ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور انسانوں کا ڈر انہیں ستانے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آخرت کے تعلق سے بے شعوری ہوتی ہے، اور یہ بے شعوری ان کو دنیا کے تعلق سے بھی لاشعور کر دیتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی چال اور پالیسی بھی بتائی کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اور سیدھے ٹکراؤ کی جگہ پراکسی وار کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They could not gather enough courage to come in the open battlefield due to their vested interest۔ اپنے ذاتی مفاد اور لالچ کی وجہ سے کھلی جنگ کے میدان میں آنے کی ہمت نہیں جٹا سکے، اور اس طرح وہ اپنی اپنی جگہوں پر چھپی چالیں چلا کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنے قلعوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ایسے منافق لوگوں میں آپسی پھوٹ اور دشمنی بہت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ منافق ذہن کبھی ایک طرف نہیں ہوتا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، ایسی ڈھلمل کیفیت ہوتی ہے ان کی کہ وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ہی ادھر کے۔ ان کی تمام امیدیں ناانصافی اور خیانت پر ہوتی ہیں جو ان کو ایک دھوکے اور فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ ان کی عزت اور ان کا وقار انہی کے جیسے لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن
ایسے بے ایمان سازش کرنے والوں کی ایمانی ماحول میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے جنرلی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے درمیان بہت اتحاد ہوتا ہے، ایکتا اور یونٹی ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس قسم کا نمائشی اتحاد، ڈسپلے آف یونٹی، کبھی کامیابی کی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ ایسے دکھاوے کے ایمان والوں کی سوچ میں کبھی اتحاد اور یونٹی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا موٹو، ان کا سدھانت، ان کا نصب العین اور مقصد آخرت کی کامیابی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو نیگیٹو مقصد پر متحد ہو جائیں تو وہ اتحاد زیادہ دیر باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے پازیٹو بنیاد ضروری ہے جو ایسے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اب ایک حقیقی ایمانی کیفیت والا انسان آخرت کی کامیابی پانے کے لیے دنیا کے کسی بھی فائدے کے سامنے کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، اور اس کے برخلاف منافقت والا ایمان، ڈبل سٹینڈرڈ والا ایمان دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر کمپرومائز پر کمپرومائز کرتے چلے جاتا ہے۔ یہاں انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا کہ کسی بھی قسم کا نمائشی ایمان اور نمائشی اتحاد کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے والے تھے، قریب ہی میں انہوں نے چکھا وبال اپنی حرکتوں کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جیسے مثال شیطان کی جب اس نے اکسایا انسان کو کہ نافرمانی کر، پھر جب انسان نے نافرمانی کی تو کہنے لگا بے شک میں بری ہوں تجھ سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے جہاں والوں کا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ سو ہوگا انجام ان دونوں کا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور یہی سزا ہے ایسے گنہگاروں کی۔ یہ آیت نمبر 15، 16 اور 17 تین آیتیں میں نے پڑھی جو رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اور انجام سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ان آیتوں سے انسان کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ اس دنیا کے حالات سے وہ سبق ضرور حاصل کرے۔ مدینے والوں کے سامنے بھی تازہ مثال جو موجود تھی، وہ جنگ بدر کی مثال موجود تھی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کیسے مومنوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تعداد پر اللہ نے فتح دلائی، کہ اللہ تعالیٰ کو فتح دلانے کے لیے تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آسمان زمین میں پھیلی ہوئی تمام مخلوق اللہ کے لشکر ہی تو ہیں۔ اللہ جب چاہے اور جس سے چاہے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کو درخواست اور ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ Therefore, no one can stop him for conquering what he wants، یعنی جس پر وہ چاہے اور جس کو وہ فتح دینا چاہے، وکٹری دینا چاہے، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ His forces are infinite as are his powers and might are infinite۔ اس کی طاقتیں اور لشکر لامحدود ہیں جس کا کوئی انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ and this warning or reminder is addressed to all mankind۔ یہ دنیا انسانیت کے لیے زبردست یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے لشکر کے روپ میں انسانوں کی تعداد کا کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا اور معیار جو ہے وہ تقوی اور صبر ہے۔ جنرلی ایسا سوچا جاتا ہے کہ فتح اور کامیابی تعداد اور اکثریت اور میجورٹی کی وجہ سے ملتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
میجورٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس پر میں سورۃ البقرہ کی آیت کو کوٹ کروں گا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ مائنورٹی گروپ اگر صبر اور پیشنس سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ میں پازیٹیوٹی لائے تو اللہ کی مدد ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مائنورٹی گروپ مایوسی کا شکار نہ بنے، اور مایوسی کا شکار نہ بنتے ہوئے اپنے اقلیت میں ہونے کو مایوسی کے بجائے ایک چیلنج اور آزمائش کے روپ میں اختیار کرتے ہوئے بہترین پلاننگ کرے تو اپنے آپ میں ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، خطرات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر صبر پر ڈٹا رہے تو وہ ایک کریٹو گروپ بن سکتا ہے۔ اس صبر سے اس کا شعور جاگ اٹھتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عمل کے نئے نئے میدان تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے سورسز اینڈ ریسورسز کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس طرح صبر کرتے ہوئے اس کا مائنورٹی میں ہونا اس کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز یعنی شر میں خیر بن سکتا ہے۔ وہ اکثریت سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور آخرکار اکثریت سے زیادہ ترقی اور فتح حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، مائنورٹی اور میجورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فطرت کا قانون اور لا آف نیچر ہے جو ہر زمانے میں جاری رہتا ہے۔ اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آدمی ہر صورت میں صبر پر جمع رہے اور نیگیٹو سوچ میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ دنیا میں یہی ایک کامیابی والا راستہ ہے، دوسرا کوئی بھی راستہ تباہی میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوگا۔ اب یہ جو اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہے جس سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، یہ بھی ایک شیطانی چال ہوتی ہے۔ مدینے کے منافقین نے بھی وہی کام کیا جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ مخالفین سے کہا کہ مومنوں سے لڑ جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ان کا شیطانی وعدہ جھوٹا تھا کہ موقع پڑنے پر دامن چھڑا کر اپنے سارے وعدوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے کہ ان پر کیا گزری ہے۔ ایسا ہی معاملہ شیطان ہر کافر سے کرتا ہے جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ذہنیت کام کرتے رہتی ہے نا، ان کو ایسے ہی جھوٹے وعدے جو ہے وہ سبز دکھائی دیتے ہیں اور بہت سچے دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں اٹریکٹو آفرز ان کو لگتے رہتے ہیں۔ اور ایسا ہی معاملہ شیطان نے قریش کے ساتھ جنگ بدر میں بھی کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 میں آیا ہے۔ پہلے تو وہ بڑھاوے چڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر لے آیا، یہ کہتے ہوئے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، تمہارے ساتھ ہر چیز موجود ہے، اکثریت موجود ہے۔ مگر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹا پھر گیا اور کہنے لگا وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تم سے بری الذمہ ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطانی چال کی ایک مثال دی ہے، وہ مثال ہے کہ ایول تھاٹ ٹیمپٹس مین ان آل سارٹس آف ویز، یعنی برائی ہر انسان کو اکساتے رہتی ہے، پریزنٹ سیڈکٹیو پرومسز، دلکش اور دل فریب اور لبھاونے پرلوبھن اور وعدے کرتا ہے شیطان، جس سے انسان ایک ایسے دھوکے میں پڑتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ کے سسٹم سے ٹکر لے رہا ہے۔ اور اس طرح انسان جب گناہوں کے چکر میں پوری طرح پھنس جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس شیطانی وسوسوں اور چکروں کے جال میں پھنسا وہ سب ایک دھوکے کا سامان تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس عین موقع پر آ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطانی چال ساری کی ساری دھوکے بازی کی تھی، اور تمام اتحاد اور یونٹی کے باوجود اس کی طاقت بالکل کھوکھلی ثابت ہوئی۔ جو لوگ شیطانی وسوسوں کو اپنا مشیر، ایڈوائزر یا صلاح کار بنائیں گے، ایسوں کا حال ہمیشہ یہی ہوگا، اس لیے کہ وہ واقعات سے نصیحت نہیں لیتے، ان کا شیطانی نفس ان کو جوش و خروش کے ساتھ مجرمانہ کام پر ابھارتا ہے۔ پھر جب بھیانک انجام سامنے آتا ہے
وہ طرح طرح کے الفاظ بول کر ہیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کی کوششیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب ایسے ظالموں کا جہنم کی آگ کے علاوہ کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اب ان آیتوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ میں کانشیسنس لائیں اور آخرت کی جواب دہی سے لرزتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ آج کا رکوع یہ والا مکمل ہوا۔ اگلی مجلس میں اسی صورت شریفہ کے آخری رکوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جو کچھ آج اس بندے نے سوچا اور سمجھا اور ان آیتوں سے درس حاصل کیا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔